سے اگر کبھی خدمت کا موقع مجھے ملا تو سر میں آپ کی طرح خدمت کرنے کا یہ جذبہ رکھتی ہوں. آپ نئے پودوں کو لگاتے ہیں اور نئے پودے پھلاور ہوتے ہیں. میرے عزیزوں، نئے پودوں کو لگانا اور ان پہ کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بڑے پودوں پہ کام کرنا مشکل کام نہیں ہے. بڑے پودوں کو آلریڈی آپ سب تشریف رکھتے بیٹھ جائیں. بہت شکریہ. بڑے پودوں کے اوپر کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، انہیں صرف تھوڑا سا گائیڈ کیا جاتا ہے اور بڑے پودے جو ہوتے ہیں وہ پھل لے کے آنے والے بن جاتے ہیں. چھوٹے پودے جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں. جتنا مرضی ان کے ساتھ کھپ لو یہ اپنی ہی مرضی کرتے ہیں. لیکن خدا کے بندہ کو خدا نے یہ بوجھ دیا ہوا، یہ خدمت دی ہوئی ہے، اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. بیٹے نے جو یونا کی انجیل میں سے بائبل کی تلاوت کی ہے، میں اس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ سے کروں گی. لکھا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا، اب تک تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ تو اسے دیکھتی ہے نہ اسے جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ تمہارے اندر رہتا ہے، اندر ہوگا. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آمین. میرے تو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ روح کی نعمتوں کے اوپر ہے. جب ہم پیدائش کی پہلے چیپٹر پر بیٹے نے پہلی 4 آیتوں کو ریڈ کیا تو اس میں بڑی خوبصورت ایک بات ہمیں بائبل مقدس کے اندر آغاز کی ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، ابتدائیں نظر آتی ہیں. بیسیکلی میرے اس کو لکھنے والا موسیٰ ہے اور پہلی شریعت کی 5 کتابیں موسیٰ نے لکھی ہیں. اس میں وہ کہتا ہے کہ ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. یہاں پہ پاک روح، یہاں پہ خدا ہمیں نظر آتا ہے، پاک روح نظر آتا ہے. تیسری چیز ہمیں نظر نہیں آتی. تیسری چیز دوسرے چیپٹر میں ہمیں نظر آتی ہے، اسی چیپٹر میں نظر آتی ہے. اس کی 22 آیت میں کہتا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی شکل پر، اپنی صورت پر اور اپنی تشبیہ کی مانند بنائے. جب میرے چیزوں ہم کا لفظ آ جاتا ہے تو اس چیز کا دعویٰ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی دوسری چیز موجود ہے. نہ تو پاک روح کی شکل ہے اور نہ ہی خدا کی، کیونکہ وہ تو روح ہے. اور وہاں پہ تیسری ایک چیز یسوع میرا اور آپ کا نجات دہندہ موجود ہے. میرے دوستو، جب ہم ان آیتوں کو پڑھ کے آگے آتے ہیں تو ہم پاک روح کے اوپر سیکھنے والے ہیں، پاک روح کے بارے میں. جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 12 چیپٹر کو پورا کا پورا پڑھتے ہیں، وہاں پہ روح القدس کی نعمتیں لکھی ہوئی ہیں. میرے دوستو، وہ کہتا ہے خبردار کہ تم روح کی نعمتوں سے واقف نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ تم ہر ایک نعمت سے جانتے ہوئے، اسے مانتے ہوئے اس چیز کو واقف ہونا تمہارا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تم پہلے غیر قوموں کی طرح تھے، گونگے بتوں کی پوجا کرتے تھے، جدھر تمہیں کوئی لے کے چلا جاتا تھا ہم لوگ چلے جاتے تھے. یہ بات سچ اور حقیقت ہے. ہماری کوئی اپنی شکل نہیں تھی، نہ کوئی پہچان تھی. لیکن خداوند کی شکر گزاری کرتے اس کے پیارے بیٹے کے قربان ہو جانے سے، اس کی قربانی پیش کرنے سے، صلیب پہ موت لے کے اس نے آپ کے میرے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا کے ہمیں ایک شاہی خاندان کا ایک گھرانہ بنا دیا. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. وہ کہتا ہے روح تو نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہے. خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہے. تسیریں تو طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہے. جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر انسان روح کے ظہور کے فائدہ پہنچنے کے لیے ہوتا ہے. میرے دوستو، ہمارے اندر خدا کے پاک روح کی نعمتیں موجود ہیں. اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، کوئی بھی انسان پولس کہتا ہے یسوع کو خدا کا بیٹا جو کہتا ہے وہ سمجھے اس کے اندر خدا کا پاک روح موجود ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن اس بات کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں میں اور آپ خدا کو، یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس کی قربانی پہ ہم ایمان رکھتے ہیں
اور پاک روح کی نعمتوں پہ بھی ہمارا ایمان ہے. جب ہم اقرار کرتے ہیں تو پاک روح ہماری زندگیوں میں آتا ہے. اب ہم ذرا خروج میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ مسح کرنے کا طریقہ. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پوری دنیا کے اندر ایک زبان استعمال کی جاتی ہے. جب انہیں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے کلام سننے کا یا ورشپ سننے کا یا وہ خدا میں مسرور ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بات کہتے ہیں. وہ بات یہ کہتے ہیں کہ آج عبادت میں مسا بہت زیادہ تھا. میرے عزیزو جبکہ یہ استعمال لفظ کرنے کی بجائے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آج خداون کی وہاں پہ حضوری کثرت سے فیل ہو رہی تھی. خداون وہاں پہ خود پریزنٹ تھا. جب ہم ایسا کہتے ہیں تو یہ لفظ صحیح استعمال ہونے کی جگہ پہ فٹ استعمال ہوتا ہے. جب ہم مسا کو کہتے ہیں کہ مسا حروج کی کتاب اس کا 30 باب میں اور اس کی 22 آیت میں خداون موسیٰ سے کہتا ہے کہ تم مسا کا تیل تیار کرنا. اور اس تیل کو بنانے کے لیے میرے 7 دن لگتے تھے. اور اس تیل کے اندر 5 چیزیں موجود ہوتی تھی. گڑ جس کا مطلب تھا حلیمی، دال چینی جس کا مطلب ہے بلائی، اگر مہربانی، گچ تابے داری، اور یتون خوشی اور شادمانی. میرے عزیزو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی اندر اس تیل کو بنانے میں بڑی محنت لگتی تھی اور اسے کوئی عام لوگ بناتے بھی نہیں تھے. موسیٰ نے جن لوگوں کو مقرر کیا ہوا تھا وہی اس آئل کو بناتے تھے. اور میرے عزیزو یہ تیل جو ہوتا تھا ہیکل کے اندر جتنے بھی چیزیں ہوتی تھی ان کو مسح کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، اس کے علاوہ شمع دانوں کو، مذبے کو بھی اور بھی بہت سی چیزوں کو یہ پاک کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور اس آئل کو یوز کرنے کا طریقہ یہ تھا، اسے جب یوز کیا جاتا تھا تو خود کو پہلے پاک صاف کیا جاتا تھا اور بعد میں اس آئل کو استعمال کیا جاتا تھا. ہارون کو بھی جب موسیٰ نے مسح کیا تو یہی آئل استعمال کیا، اور جب ہارون نے اپنے بیٹوں کو مسح کیا تب بھی اس نے یہی آئل استعمال کیا. میرے عزیزو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر سختی سے منع کیا گیا تھا کہ اس آئل کو کسی اجنبی یا پردیسی یا ناپاک انسان کے اوپر استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر کوڑیوں کو بھی یہ آئل لگایا جاتا تھا. ان کو بھی جب پاک صاف کیا جاتا تھا کیونکہ ناپاکی کی حالت میں آپ عبادت میں نہیں آ سکتے، اس لیے آئل سے آپ کو مسح کیا جاتا تھا، آپ کو پاک صاف کیا جاتا تھا. لیکن میرے عزیزو آج خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ اور میں بڑے ہی پاک صاف ہیں. کوڑی جب پاک صاف ہوتے تھے تو وہ اپنے لیے قربانی لے کے آتے تھے اور جو ذبح کرنے کے لیے اینیملس یا جانور استعمال ہوتا تھا اس کے لہو کو ان کے اوپر لگایا جاتا تھا. پھر یہ جو تیار شدہ 5 چیزوں سے آئل کیا جاتا تھا، پھر ان آئل کے ساتھ ان کی کان کی دونوں لوہوں کو لگایا جاتا تھا جس سے یہ شو کیا جاتا تھا کہ یہ اب پاک اور صاف ہے اور عبادت میں آ سکتے ہیں. کوئی بتائے گا ہم کیوں نہیں یہ کام کرتے اور ہم کس چیز سے پاک اور صاف ہیں؟ او ہاللویا، پریز دی لارڈ. میرے نوجوان بیٹیوں کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. آج ہم یسوع کے لہو سے پاک ہیں. وہاں پہ بیل اور بچڑوں کے خون لگانے کے بعد وہ لوگ پاک ہوتے تھے اور عبادت میں آتے تھے. آج میں اور آپ یسوع کے لہو سے پاک ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم یسوع کی عبادت کرنے کے لیے، خدا کی عبادت کرنے کے لیے یہاں پہ آ جاتے ہیں. میرے عزیزو آج کل ایک اور بھی چیز چل رہی ہے. یورپ کنٹری میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنا کوٹ اتار کے یوں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو مسح کر دے گا. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں پہاڑ کالونی کے اندر بھی میں کافی ایسے آدمی دیکھتی ہوں، وہ مسح کر کے آئل دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، ایون دین وہ ایک رومال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ رومال کسی بیمار کے اوپر رکھا جائے، وہ بیمار ٹھیک ہو جائے گا. آپ اپنے سے کچن میں رکھیں، آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. لیکن میرے عزیزو یہ ساری چیزیں خدا کے بندہ نے بائبل کی اکارڈنگ سے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. ہم خداوند کی کلام میں لکھا ہے کہ سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اس لیے میرے عزیزو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کلام کی امیر کو سچائیوں کے ساتھ
اپنی یوتھ کو اپنے بچوں کو سکھاتے جائیں تاکہ وہ اور اچھی طریقے سے پھل آور پودے سے وہ درخت بنتے جائیں. میرے عزیزو، یسوع کو بھی مسح کیا گیا. اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جس آیت نبی صحیفہ میں لکھا ہے کہ اسے مسح کیا گیا. اور مسح جب اسے کیا گیا تو میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ خدا کا روح مجھ پہ تھا. میرے عزیزو، آج جب خدا کا بندہ یا خدا کے خادمین لوگوں کو چنتے ہیں، لوگوں کو مقرر کرتے ہیں خدمت کے لیے، تو وہ جسٹ ہاتھ رکھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں ایک چیز اور مسح کر رہی ہوتی ہے، وہ ہے پاک روح. پاک روح میرے عزیزو آپ اور مجھے مسح کرتا ہے. جب پاک روح ہمیں مسح کرتا ہے تو پھر وہ ہم پہ اپنی اسٹیمپ مور لگا دیتا ہے. شاید اس پہ میں نے پہلے بھی کبھی بتایا ہو کہ ہم پہ پاک روح کی مہر لگ گئی ہے. جب ہم مقرر ہو جاتے ہیں تو وہ اسٹیمپ ہم پہ لگ جاتی ہے. یاد رکھیے گا، جن چیزوں کے اوپر اسٹیمپ لگ جاتی ہے وہ چیزیں عام نہیں بلکہ خاص و خاص ہو جاتی ہیں. پھر اس کی ایک بڑی خوبصورت ایگزامپل ہم سنتے ہیں کہ یورپ کے اندر ریڈ پاسپورٹ مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ پوری کنٹری میں، پوری دنیا میں گھوم سکتے ہیں. اس ریڈ پاسپورٹ کی اتنی ویلیو ہے. گرین کی اتنی ویلیو نہیں ہے، ریڈ کی بڑی پاسپورٹ کی ویلیو ہے. لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرتے ہیں، فاسٹنگ بھی کرتے ہیں، روزوں میں بھی ڈرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں اور بہت سے اور بھی طرح طرح کے کام کرتے ہیں. لیکن میری خوشی اس بات کی ہے آپ پہ اور میرے پہ پاک روح کی مہر لگی ہے. ہم عام شہری نہیں ہیں، ہم ابدی زندگی میں آسمانوں پہ جانے والے ہیں اور اب ہم اس شہر کے باشندے ہیں اور ہمارے پاس وہاں پہ ہر چیز موجود ہوگی. جیسے ریڈ پاسپورٹ کو ہر طرح کی سہولت دی جاتی ہے، اسی طرح جن کے اوپر پاک روح کی اسٹیمپ ہے انہیں بھی ہر طرح کی میرے عزیزو سہولت دی جائے گی. میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں اور آگے جاتے تو یسوع کے اوپر خدا کا روح ہوتا ہے اور یسوع نے تو نہیں کبھی بھی کہا کہ میرے اندر سے مسح نکلا. ایک لیڈی نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر سے چھوتی ہے جس کا 12 سال سے خون جاری تھا، وہ شفا پا جاتی ہے اور کہتی ہے وہ نہیں کچھ کہتی لیکن یسوع کہتا ہے کہ میرے اندر سے مسح نکلا ہے، قوت. ہاں، وہ کہتا ہے میرے اندر سے قوت نکلی ہے. اسی طرح پلوس بھی، پترس بھی جب گزرتا تھا تو اس سے بھی فیل ہوتا تھا کہ میرے اندر سے کوئی چیز، کوئی قوت نکل رہی ہے. پلوس نے بھی اس چیز کا اظہار کیا ہے. وہ چلتے جاتے تھے تو ان کے پرچھاویں سے، ان کے سائے سے، شیڈو سے کیا ہوتا تھا، لوگ شفا پا جاتے تھے. میرے عزیزو، اسی طرح یسوع نے جب کہا ہے کہ ہم آپ کو جو 5 چیزیں، میں نے 5 چیزوں کا مطلب بتایا، مڑ کا میں نے مطلب بتایا حلیم. اب ہم دیکھیں گے کہ یسوع کے اندر حلیمی کیسے آتی ہے. اس نے کہا کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ کیونکہ میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا ملائم اور ہلکا ہے، اس کو اٹھا لو. یہ متی کی انجیل میں لکھا ہے. میرے دوستوں، یہ پہلی خداوند کے اندر ہم خوبی حلیمی کی دیکھتے ہیں. خداوند بہت ہی حلیم تھا. یاد رکھیے گا کہ اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو دو جوئے ہیں. ان 2 جوؤں میں سے ایک جوا آپ کو اٹھانا ہی اٹھانا ہے. کوئی بتائے گا 2 جوئے کون کون سے ہیں؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے 2 جوئے موجود ہے اور 2 جوؤں میں سے ایک جوا آپ کو اٹھانا ہی اٹھانا ہے. ایک تو یسوع نے خود کہہ دیا نا، میرا جوا ملائم ہے. تو دوسرا جوا کس کا ہے؟ ہاں تو اونچا بولا کرے، ڈرتے کیوں ہیں؟ میں نے کون سا کوئی ڈنڈا پکڑا ہوا ہے تو جو نہیں. ہاں، اب پیچھے سے بھی کسی بھائی نے، بیٹے نے نام لیا جی. بالکل دوسرا جوا ہے جو ابلیس کا ہے. آپ کو ان دونوں جوا میں سے ایک جوا ضرور اٹھانا پڑے گا. اب دونوں جوا میں فرق کیا ہے؟ ابلیس تو کے بعد ہے، وہ شروع میں آپ کا ساتھ دے گا لیکن آخر میں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا. یسوع جوے میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. جوا جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کے بیل ہوتے ہیں، ان کے گلے کے اوپر ایک بھاری چیز ڈالی جاتی ہے. ایک جوئے کے بیل آگے ہوتا ہے اور ایک جوئے والا بیل پیچھے ہوتا ہے. جو آگے والا بیل ہوتا ہے اس پہ بوجھ زیادہ ہوتا ہے، جو پیچھے والا بیل ہوتا ہے اس پہ بوجھ
कम होता है। जब हमारे साथ हम जब अबलीस का जुआ लेते हैं तो अबलीस पता क्या करता है, वो आगे होता है या पीछे होता है? नहीं, मैंने कहा कि दो तरह के बैल होते हैं, अगले बैल पे ज्यादा वेट है, वजन है, और पीछे वाले बैल के ऊपर वेट और वजन कम है। यसु कौन सा चले बताएं, यसु कौन सा जुआ लेता है? पहला वाला। यसु आगे वाली बैल की शक्ल में आते हैं, वो आपका सारा का सारा वजन उठा लेता है, और वो पीछे वाला जो हम मैं और जो आप होते हैं ना, उससे उसके ऊपर इतना वजन नहीं होता। अबलीस पता क्या करता है, चंद कदमों के लिए वो पहले शुरू में ही, जैसे बेटी ने कहा, शुरू का वजन उठाता है, शुरू का वजन उठाने के बाद वो पीछे आ जाता है, और पीछे वाला वजन इतना ज्यादा नहीं होता, और फिर झूठों का बाप जो होता है वो पीछे से भी निकल जाता है, पीछे से भी वो निकल जाता है। यीशु हमेशा हमारे आगे रहता है, हमारी फ्रंट सीट पे रहता है, वो हमारा जुआ उठाए रखता है, क्योंकि वो हलीम और दिल का फ्रोतन है। वो कहता है मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ मुलायम है। उसका वाकई में जुआ मुलायम है। हमें दुनिया में रहते हुए यीशु का जुआ उठाना चाहिए, वो कभी भी नहीं हमें छोड़ता। खुदावंद के कलाम में लिखा है, दुनिया का हर रिश्ता तुम्हें छोड़ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा। ये बात सच और हकीकत है। जहाँ पे आपके वालदैन वालदैन आपके बहन भाई काम नहीं आते, मेरे से तो वहाँ पे आपके साथ यीशु काम करता हुआ हमें नजर आता है। इसी तरह मेरे से जब हम आगे चलते तो दूसरी यीशु के अंदर खूबी थी, बुलाई, गुडनेस। वो कहते हैं यीशु शहर शहर गांव गांव जाके उसने क्या किया, बहुत से लोगों को छुड़ाया, बचाया, आजाद किया, उनको शिफा दी, और उनके साथ साथ वो चलता रहा। ये भलाई होती है, जो यीशु जैसे लोग होते हैं उनके अंदर ये खूबी पाई जाती है। याद रखिएगा, जब मैं ये खूबियाँ बयान कर रही हूँ तो आपने नोट करना है कि ये खूबियाँ, ये क्वालिटी हमारे अंदर है, क्योंकि पाप को जिनको मसा करता है उनके अंदर ये चीज़ें, ये खूबियाँ ज़रूर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मैं आपसे कहूँगी आपको धोखे में है। अगर ये बातें आपके अंदर नहीं है तो फिर आप धोखे में हैं। पहली मैंने बात बताई, जुआ उठाना, हलीम और फरोतन होना ज़रूरी है हमें। यीशु भी ऐसे ही था। दूसरा, उसके अंदर भलाई, गुडनेस थी। अगर आपके अंदर भलाई और गुडनेस, अच्छे काम करने की क्वालिटी नहीं है तो फिर आप धोखे में अपने आप को धोखा दे रहे हैं।